بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے دوستو، بہت عرصہ پہلے ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ بادشاہ کے حکم سے تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ کئی شیر، چیتے اور 12 سنگے شکار کیے۔ شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر بھی نہ طے کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر چھوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چکڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے پیچھے چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتار سے گھوڑا دوڑاتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلایا، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپسی جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگ موڑی اور ایڑ لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کی رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کی منڈیر پر نہایت ایک خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور بال سنہرے تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتلاؤ، کس نے تم پر ظلم کیا ہے؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینہ ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اسے وزیر اور محافظ مل گئے، جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینہ سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینہ بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے، ہر طرف نکارے بجتے رہے، سبھی لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ کئی دنوں تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا گیا۔ شہزادہ رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ آنے کے کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان اور وزیر اعظم اور دوسری درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو شہزادہ رحمان بوکھلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور دور سے حکیم بلوائے گئے، لیکن بیماری کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے، تاکہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ نجومی نے کہا،
اے شہزادے، میرا حساب مانتا ہے کہ ملکہ اصل میں انسان نہیں بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھارن کر سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے، اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادہ رحمان نے پریشان ہو کر پوچھا، نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے؟ نجومی نے دوبارہ جانچا بنایا اور کہا، اے شہزادے، 10 سال پہلے بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک کالے ناگ کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار میں ڈس کر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ شہزادے نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، تلوار نکال کر لہرائی اور گرجا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نجومی نے فوراً کہا، نہیں شہزادے، ایسا نہ کرنا، مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چالاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار کھا لی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ اچھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شہزادے نے کہا۔ نجومی بولا، ناگن کو تم صرف اسی وقت مار سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں ہو، تمہارا تیر سیدھا اس کے فن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا نشانہ نہ لگا تو تم ناگن کے غصے سے بچ نہ سکو گے اور وہ تمہیں ڈس کر مار دے گی۔ شہزادے نے سوال کیا، لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی نے مسکرا کر کہا، اس کا حل بھی میرے پاس ہے، میں تمہیں ایک خاص دوائی کی پڑیا دیتا ہوں، تم آج رات کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں ملا کر ملکہ کو پلا دینا اور بادشاہ کے خوابگاہ میں موجود پانی کی سراہی کو خالی کر دینا اور خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ تم خود ہی دیکھ لو گے، مگر ایک بات دھیان سے سن لو، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ملکہ کو ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادے نے نجومی سے دوائی کی پڑیا لے لی اور کہا، نجومی بابا، جیسے تم نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے دوائی کی پڑیا ہوشیاری سے ملکہ کے پانی میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانگی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کے خوابگاہ پہنچا اور سراہی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی بادشاہ اور ملکہ خوابگاہ میں چلے گئے۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مسحری پر پڑے سو رہے تھے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی تو اچانک ملکہ کو زور سے پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور سراہی سے پانی لینا چاہا، مگر سراہی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل آ گیا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائی جائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدم بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سو رہا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوٹ لگائی کہ اگلے ہی لمحے فرش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگن موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا کہ ناگن کی سیاہ کھال چمک رہی تھی۔ وہ بل کھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت ہی نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔
शहजादा जल्दी से रोशनदान से उतरा और घूम कर बाग में पहुंच गया। उसे यकीन था कि नागिन मलिका बाग के तालाब में पानी पीने गई है। चांद की जर्द रोशनी में सब्ज बड़ा भला मालूम हो रहा था। शहजादे का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मलिका वाकई तालाब से पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद उसने फन फैलाकर एक जोरदार फुंकार मारी। शहजादा ऐसी जगह छिपा खड़ा था कि मलिका के फन का निशाना नहीं ले सकता था। नागिन मलिका कुछ देर तक घास पर लहराती रही, फिर एक तरफ चल पड़ी। उसका रख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था, बल्कि वो महल से बाहर वाले रास्ते पर जा रही थी। शहजादा रहमान उसके पीछे पीछे था। महल से निकलकर मलिका उस रास्ते पर चलती गई जो जंगल को जाता था। शहजादा रहमान भी बड़ी होशियारी से उसके पीछा कर रहा था। ये खुदा का बड़ा शुक्र था कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कब आती। नागिन मलिका घनी जंगल में पहुंच गई और एक गार के बाहर रुककर उसने जोरदार फुंकार मारी। उसकी फुंकार के जवाब में गार के अंदर एक दूसरे नाग की खौफनाक फुंकार सुनाई दी। उफ खुदाया, कैसी भयानक फुंकार थी! वो जैसे एक वक्त कई देगे चूल्हे पर चढ़ी सनसना रही हो। फुंकार के साथ ही झाड़ियों की टूटने की आवाजें आई और फिर एक निहायत बड़ा अजदा नाग गार से बाहर निकल आया। नाग के सिया जिस्म पर सुनहरे रंग का ताज था, जिससे तेज श्राएं निकल रही थी। ये जंगल का शीश नाग था, जो नागिन के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया। नागिन सरमस्ती के आलम में झूम रही थी। शीश नाग की आंखें शोलों के मानिंद दहक रही थी और दो शाखें जबान बिजली की तरह लपलपा रही थी। दोनों नाग कुछ ही देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर नागिन शीश नाग से लिपट गई और दोनों नाचने लगे। शहजादा रहमान उस दौरान एक दरख्त पर चढ़ चुका था। वो इंतहाई खतरनाक और खौफनाक मंजर देख रहा था। तीर कमान उसके हाथ में मौजूद था और वो मुनासिब मौके की तलाश में था। कुछ देर तक नाग और नागिन नाचते रहे, फिर एक दूसरे से अलहदा हो गए। शीश नाग अपने गार में वापस चला गया और नागिन वापसी के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादा रहमान को इंतजार था। नागिन का फैलाया हुआ गलीज चिट्ठा सर उसके आंखों के ऐन सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया और तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता हुआ सनसनाता हुआ तीर नागिन के फन में आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ सर झटके से पीछे की तरफ जा गिरा और बड़े दर्द भरे अंदाज में फुंकार मारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की, लेकिन अभी उसका ऊपर का आधा धड़ इंसानी शक्ल में आया था। उसकी जान निकल गई। नागिन की फुंकारें सुनकर शीश नाग बड़े गजबनाक अंदाज में फुंकार मारता गार से बाहर निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे जो आसपास की झाड़ियों को जलाकर खाक कर देते थे। शहजादा रहमान उस दौरान कमान में नया तीर लगा चुका था। उसने शीश नाग की दाई आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर बैठा नाग बुरी तरह बल खाकर तड़पा। शहजादे ने झट दूसरा तीर छोड़ा और नाग की बाई आंख भी खत्म हो गई। शीश नाग अंधा हो चुका था। उसे अब कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो फुंकारे मारता अपना सर बार बार दरख्तों और पत्थरों पर पटक रहा था। शहजादे ने बेदर पे तीर चलाकर नाग को हिलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागिन मलिका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार में जाकर देखा कि कहीं और कोई सांप तो नहीं है, मगर वहाँ तो इंसानी खोपड़ी और हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन बदनसीब मुसाफिरों की हड्डियां थी जो रास्ता भटक कर शीश नाग के गार की तरफ आ निकले थे और नाग ने उन्हें डसकर उनका गोश्त नोच नोच कर खा लिया था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए शीश नाग का फन खंजर से चीर कर मनी को बाहर निकाल लिया। सांप की मनी एक बड़े हीरे की मानिंद चमकदार होती है। उसमें ये खासियत होती है कि जहर को चूस लेती है। शीश नाग की मनी को जेब में डालकर शहजादे ने मरी हुई नागिन मलिका को उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वो महल में पहुंचा, रात की तारीखी छुटने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने जब शहजादे रहमान को मलिका की लाश उठाए देखा तो वो दंग रह गए और उस वक्त उनकी चीखें निकल गईं। जब उन्होंने देखा कि मलिका का आधा धड़ इंसान और आधा धड़ नागिन का है, शहजादा रहमान बादशाह के ख्वाबगाह पहुंचा। बादशाह बेखबर पड़ा सो रहा था। शहजादे ने उसे बेदार किया और सारी कहानी सुनाई। दहशत के मारे एक बार तो बादशाह लरज उठा। इस ख्याल में ही उस पर कपकपी तारी हो रही थी कि वो एक खतरनाक नागिन को अपनी मलिका बनाए हुए था। उसने एक नागिन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह थी। ये सब मलिका का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था, क्योंकि अपने नाग भाई का बादशाह से इंतकाम ले रही थी।
بادشاہ نے شہزادے رحمان کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا تم نے اپنی جان پر کھیل کر اس خبیث ناگن کو ہلاک کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور، یہ تو میرا فرض تھا۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا حکم مانتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے رحمان نے شیش ناگ کی منی کو جیب سے نکالا اور بادشاہ کے منہ سے لگا دیا۔ منی نے فوراً ناگن کا زہر چوس لیا اور بادشاہ بھلا چنگا ہو گیا۔ اسی وقت ناگن ملکہ کا جسم چڑ چڑ کر جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ چھوٹے سے ڈھیرے کے سوا کچھ نہ بچا۔ شاہ پارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے رحمان کے سپرد کر دیا اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔